بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، MR نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزہ تنویر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔ حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور کیروسین آئل کی فی لیٹر قیمت میں 30 روپے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ قیمت میں اضافے کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 179.86 روپے، 1 لیٹر ڈیزل 174.15 روپے اور لائٹ ڈیزل 148.31 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 155.56 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ عمران خان IMF سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات پر 30 روپے لیوی اور 17% سیلز ٹیکس لیں گے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دے کر ماہانہ 120 ارب روپے کا نقصان کر رہی تھی۔ یہ نقصان سول حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی ختم ہو جائے تو IMF سمیت عالمی اداروں سے معاملات نمٹ جائیں گے۔ نامور پاکستانی کوہ پیما علی رضا انتقال کر گئے۔ علی رضا پہاڑ سے گرنے کے باعث زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ریجنل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اہل خانہ کے مطابق 66 سالہ علی رضا 1986 سے کوہ پیمائی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ انہوں نے 8000 میٹر سے بلند 4 چوٹیوں کو 16 بار عبور کیا تھا۔ علی رضا نے رواں سال K2 کی مہم جوئی پر جانا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق علی رضا کی نماز جنازہ آج صبح 10 بجے اولڈ بینک قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں انقلاب کے کرنل سیاد خدائی کے قتل کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کر لی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ کرنل سیاد خدائی کا قتل اسرائیل نے کروایا ہے۔ ایک انٹیلیجنس عہدیدار کی بریفنگ میں اسرائیل نے امریکی حکام کو مطلع کیا کہ کرنل خدائی کے قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ نام نہ بتانے کی شرط پر ذرائع نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ قتل کا مقصد ایرانی انقلاب کی فورس کے خفیہ گروپ کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے انتباہ کرنا تھا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے حریت رہنما یاسین ملک کو بھارتی حکومت کی طرف سے عمر قید کی سزا کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اجلاس میں سابقہ حکومت کی کشمیر پالیسی اور معاشی صورتحال پر بھی کڑی تنقید کی گئی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔